اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ششم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں ہمارے پیارے بچے جو پچھلے ہم نے اسباق پڑھائے ہیں وہ سارے انہوں نے درجہ بدرجہ یاد کر لیے ہوں گے، ان کو سمجھ لیا ہوگا۔ آتے ہیں سبق کی طرف۔ جی ہمارے پیارے بچوں، سب اپنے اپنی پینسلز ہاتھ میں لے لیں تاکہ ہم سبق نمبر 3 نماز کی فرضیت و اہمیت کی مشق کر سکیں اور درست جواب کے گرد دائرہ لگا سکیں، تاکہ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے وہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے کتنا سمجھا ہے۔ پہلا ہے نماز کے فرائض میں شامل ہے۔ جی پیارے بچوں، نماز کے فرض میں کون سے شامل ہے؟ جی تکبیر کہنا۔ نمبر 2، نماز سے انسان کو روحانی سکون کے ساتھ ساتھ حاصل ہوتے ہیں۔ صحیح جواب ہے جسمانی فوائد۔ نمبر 3، ایسے اعمال جن کو نماز میں ادا کرنا ضروری ہے کہلاتے ہیں فرائض نماز۔ نمبر 4، رکوع میں نمازی ان کلمات کو ادا کرتا ہے۔ جی رکوع میں ہم کون سے کلمات ادا کرتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم۔ نمبر 5، باجماعت نماز پڑھنے کو اکیلے نماز پڑھنے سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ جی پیارے بچوں، کتنے درجے افضل؟ 27 درجے افضل قرار دیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں دیے ہوئے سوالات کے مختصر جواب کی طرف۔ آپ نے ان کو اپنی کاپی پر نیٹ اینڈ کلین لکھنا ہے اور اس کی باقاعدہ ہیڈنگز بنانی ہے۔ تو پہلی ہیڈنگ آپ کی بنے گی پہلے سوال سے کہ نماز کی اہمیت کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ تو نماز کی اہمیت کے بارے میں حدیث۔ اس سوال کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 26 پر مل جائے گا، جو میں پڑھ رہی ہوں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے بار بار نماز ادا کرنے کی تاکید فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کا محاسبہ ہوگا۔ سوال نمبر 2، نماز چھوڑنا کیسا عمل ہے اور اس کے کیا نقصانات ہیں؟ تو پیارے بچوں، اس کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 26 پر ملے گا ترک نماز میں، کہ نماز کا چھوڑ دینا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ نماز نہ پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کا باغی اور شیطان کا دوست بن جاتا ہے۔ بے نمازی اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہ ماننے والا اللہ تعالیٰ کے غضب کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ روز حشر جب گناہگاروں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں داخل کیا، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز ادا کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ تو یہ بچوں اس کا بہت بڑا نقصان ہے، آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے اور بہت اچھے طریقے سے لکھنا بھی ہے۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 3، شرائط نماز سے کیا مراد ہے؟ شرائط نماز میں آپ آ جائیں صفحہ نمبر 26 پر، اس کے بعد ہی ہے اس کی ہیڈنگ ہے شرائط نماز، جس میں آپ شرائط نماز میں پوری ساتھ کے ساتھ شرائط بیان کریں گے، اور شرائط نماز سے مراد جو ہے وہ لکھیں گے کہ ایسے اعمال جن کو نماز شروع کرنے سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے وہ شرائط نماز کہلاتے ہیں۔ اب سوال نمبر 4، نماز کی کوئی سی 4 سنتیں تحریر کریں۔ تو پیارے بچوں، اس کا جواب صفحہ نمبر 27 پر نماز کی سنتوں میں موجود ہے کہ نماز کی سنتیں یہ ہیں: تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے سر کو سیدھا رکھنا، نظروں کو جھکانا، دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا، ہاتھ باندھ کر قیام کرنا، قیام میں ثنا، تعوذ و تسمیہ کے بعد قرات کرنا، رکوع میں سر اور کمر کو سیدھا رکھنا اور دونوں ہاتھوں کی کھلی انگلیوں سے گھٹنوں کو پکڑنا۔ تو یہ ساری سنتیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی آپ 4 لکھ لیجئے گا۔ اب آتے ہیں نماز کے فائدے کی طرف، کہ ان میں سے کوئی 2 فائدے آپ نے تحریر کرنے ہیں، جن کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 27 پر ملے گا نماز کے فوائد میں۔ یہ پہلی 2 لائنیں ہیں کہ نماز سے انسان کو روحانی سکون کے ساتھ جسمانی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اسی بنا پر انسان پاک و صاف رہنے کے ساتھ ساتھ کئی بیماریوں سے محفوظ بھی رہتا ہے۔ اور نمبر 2، نماز انسان کو برائی، بے حیائی اور گناہوں سے روکتی ہے۔ سوال نمبر 3، دیے ہوئے سوالات کے تفصیل سے جواب لکھیں۔ پہلا سوال ہے فرائض نماز، تفصیل سے لکھیں۔ تو فرائض نماز میں آپ کو پورا پڑھ کے بتا بھی چکی ہوں، ایک سمجھا بھی چکی ہوں، یہ تقریباً 6 ہیں، اور ان کا بھی جواب سوال نمبر 26 اور 27 دونوں پر موجود ہے۔ یا آپ نے مکمل اسی طریقے سے لکھنے ہیں جیسے میں نے آپ کو پڑھائے ہیں۔
اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں باجماعت نماز کی اہمیت بیان کریں۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں باجماعت نماز کی اہمیت صفحہ نمبر 27 پر موجود ہے۔ اس میں آپ نے اس کی باقاعدہ ہیڈنگ بنانی ہے، باجماعت نماز کی اہمیت، اور پھر قرآن کی اور حدیث کی روشنی میں اس کو مکمل بیان کرنا ہے۔ اب اس کے بعد آپ کے لیے سرگرمی ہے کہ طلبہ گھروں سے نماز کی ادائی کا طریقہ سیکھیں اور پابندی سے باجماعت نماز ادا کریں۔ اور رہنمائی اساتذہ میں ہے کہ نماز کو سفر معراج کا تحفہ بتاتے ہوئے مکمل واقعے کو دلچسپ انداز میں بیان کیا جائے۔ قرآن مجید اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں نماز کی اہمیت و فرضیت کو واضح کریں۔ طلبہ میں نماز کا ذوق و شوق بڑھانے کے لیے نماز کی پابندی پر حاصل ہونے والے اجر و ثواب کو بھی پر اثر انداز میں بتائیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے اس سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے بچوں نے اس سبق سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اس سبق کا اختتام کرتے ہیں اور ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔